کیا قبر پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ کوئی مسلمان 2-3-4 سال سے بیمار تھا اور اس کا اسی بیماری میں انتقال ہو گیا تو کیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی؟ کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو مسلسل تکلیف میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیماری سے گناہ جھڑتے ہیں، بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور مصیبت اور پریشانی اور بیماری سے گناہ ختم ہو جانے کے بعد درجات بلند ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصیبت ہو، بیماری ہو، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگرچہ ہم لوگ سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن ہے یہ بھی اللہ کی نعمت اور رحمت۔ میرے اپنے رشتہ داروں سے، گھر والوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ میرے والدین مجھ سے کہتے ہیں کہ ان کا کام مت کیا کر، تو میں کیا کروں؟ اگر ان کا کام کرنے والا کوئی اور ہے تو پھر ماں باپ کی بات ماننا چاہیے، اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، اور اگر ان کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کوشش کرو کہ تمہارے اور ان کے گھر والوں کے تعلقات اچھے ہو جائے تاکہ تم کو کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، اور اس کے بعد بھی والدین کی والدین سے چھپا کر کے آپ اگر ان کی خدمت کرنا چاہیں، کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر میرے والد کے بھائی بہنوں نے ان کے ساتھ غداری کی، ان کے ساتھ دھوکہ کیا تو میرے والد نے تعلق ختم کر لیے، تو اس تعلق سے کچھ مسائل بتائیے۔ معاملے کا تصفیہ کر لینا چاہیے، تصفیہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے، نہ ہو تو اس صورت کے اندر اپنا حق معاف کر دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر حق پر رہتے ہوئے اپنا حق معاف کر کے تعلقات بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جگہ عطا کرے گا، فی ربض الجنہ، جنت کے درمیان اللہ پاک اسے جگہ دے گا۔ اور یہ بہت، ایک تو جنت ہے اور اس میں بھی بیچ میں اللہ پاک عطا کریں گے، تو وہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قلب شہر میں، بیچ شہر میں آپ کا اگر گھر ہو یا کاروبار ہو تو آپ کے لیے کتنی عافیت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا گھر بستی کے کنارے ہو تو 17 قسموں کے اندیشے ہوتے۔ تو کنارے کے مقابلے میں بیچ کا حصہ زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص حق پر رہتے ہوئے اپنا حق معاف کر کے تعلقات نبھا لے، بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بیچ میں محل عطا کرے گا۔ کسی غیر مسلم بھائی یا دوستوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی جانی چاہیے؟ اس کو توحید اور شرک آپ سمجھائیں اور بتائیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، ہم کو کسی نے پیدا کیا ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ صرف اسی کو پوجا جائے۔ شرک بتایا جائے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو، ظاہر بات ہے یہ بھی اسی کی بنائی ہوئی، اسی کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اور ہم انسان ہیں تو ہم تو ان سے بہتر ہیں نا، ہم کیوں ان کی پوجا کریں؟ اور اس طرح آدمی کسی کے حق کو مانے اور اسی کے مطابق عمل کرے، اس طرح کا ماحول بنا کر کے بات کرو گے تو اس کو سمجھ میں آئے گی۔ وضو کی حالت میں پسینہ نکلے تو وہ اس سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ بے دلی کے اسباب، یہ غفلت ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تو عبادت میں دل لگے گا۔ حافظے کی پختگی کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دماغ استعمال کرنا پڑے گا۔ نمازوں میں سستی اور کاہلی، یہ بھی غفلت ہے۔ آدمی محنت کرے، کوشش کرے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ، جمائی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نبی کا نام سننے پر درود پڑھنا حالت نماز میں بھی ضروری ہے۔ حالت نماز یہ عبادت کی حالت ہے، اور عبادت کی حالت میں ایسا کوئی جملہ جس میں خطاب ہو
کسی انسان کو، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی لیے اگر کسی نے کہا، چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور آپ نماز میں ہیں، تو آپ جواب نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جواب میں ہے یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، یہ خطاب ہو گیا۔ تو اگر جملے میں خطاب ہے تو نماز کی حالت میں وہ نہیں کہہ سکتے۔ نماز میں چھینک آئی، آپ الحمدللہ کہہ دو گے، نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن یرحمک اللہ کہو گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس میں خطاب نہیں ہے۔ اور درود پاک تو ہم نماز میں پڑھتے ہی ہیں نا قاعدے میں، اس لیے اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ گزشتہ کچھ ہفتوں پہلے آپ نے حضور کی انگلیوں کے نام بتائے تھے، ایک مرتبہ اور بتا دیجیے۔ وہ حضور کی انگلیوں کے نام نہیں تھے، وہ سب کی انگلیوں کے نام ہیں۔ عربی زبان میں ہر انگلی کا الگ الگ نام ہے، الگ الگ نام ہے۔ اس کو کہتے خنصر، کانی انگلی، اس کے بازو والی کو کہتے بنصر، اس کو بیچ والی کو کہتے وسطی، اور شہادت کی انگلی کو کہتے سبابہ۔ سبابہ کے معنی سبن کہتے ہیں گالی کو، اسی لیے اس کو کلمہ انگلی شہادت کہا جاتا ہے۔ اور سبابہ کے معنی گالی دینے والی، آدمی ایسے کرتا ہے نا تو یہی انگلی رہتی ہے۔ اور اس کو کہتے ابہام، انگوٹھے کو۔ زید نماز کے لیے مسجد میں گیا اور نماز پڑھ کر نکلا تو یہ زید کا چپل کسی نے چرا لیا تھا۔ مصلیوں کے جانے کے بعد ایک جوڑ چپل بچا رہ گیا، زید وہ چپل پہن کر چلا گیا، تو کیا زید نے چوری کی؟ نہیں، زید کی چوری کی نیت نہیں ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ چپل بدل گیا، چپل بدل گیا۔ بہتر یہ ہے کہ نہیں لینا چاہیے۔ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آدمی نیا چپل خرید لے، اور بہت مہنگا چپل نہیں لینا چاہیے، بہت مہنگا کپڑا نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آدمی کو اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔ اور کوئی کسی کا چپل ہو، گھڑی ہو، چشمہ ہو، کپڑا ہو، دیکھتا نہیں ہے۔ ابھی اپنے سینکڑوں لوگ ہیں، فجر کی نماز کے بعد سے ابھی تک کسی کے کپڑے کو غور سے دیکھا؟ سستا ہے، مہنگا ہے، فلاں کمپنی کا ہے، برانڈیڈ ہے، بڑا برانڈ ہے، ایسا کبھی دیکھا؟ کوئی کسی کو دیکھتا اکتا نہیں ہے۔ آپ کالا پہنو، پیلا پہنو، لال پہنو، کسی کو کوئی کچھ پڑی نہیں۔ یہ صرف ہم لوگوں کی اپنی خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں ریمنڈ کا پہنا ہوں۔ میں کبھی مہنگا کپڑا نہیں پہنتا، کبھی مہنگا کپڑا نہیں پہنتا، سستا کپڑا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی آج تک کپڑا پوچھا ہی نہیں کہ مفتی صاحب کہاں سے لیو۔ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرنا چاہیے، یہ میرا معمول ہے الحمدللہ۔ اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرنا چاہیے، ضرورت پوری ہو جائے۔ اپنے اہل و عیال پر کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو ہم اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کا اجر دیتا ہے، اور اپنے اوپر جو خرچ کیے اس پر کچھ اجر نہیں ملتا۔ اسی لیے مہنگا جوتا چپل، مہنگی گھڑی، مہنگا کپڑا، درمیانی درجے کی چیز پہننا چاہیے۔
اور اپنی حیثیت کے مطابق. اب ایسا بھی نہیں کہ آدمی دھوتی کا کرتا پہننا چالو کر دے، ٹاٹ پہننا چالو کر دے، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے کو اگر میں نے نعمت دی ہے تو وہ اس کے اوپر دکھائی دینی چاہیے. ایسے نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کو آتا ہوا دیکھ کر کوئی سوچنے لگے کہ یار کہیں مانگے تو نہیں آ رہا ہے. اب ظاہر بات ہے آدمی پھٹے حال میں رہے گا اور کسی سے ملنے جائے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا یار یہ کچھ مانگنے تو نہیں آ رہا ہے. ایسی حالت میں نہیں رہنا چاہیے. ایسی حالت میں رہنا چاہیے کہ جب آپ کسی کے پاس جاؤ تو اس کے دل میں یہ گمان نہیں آنا چاہیے کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے آ رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ کے پاس کپڑا چاہے قیمتی نہ ہو لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور کپڑوں میں کلر کے اعتبار سے سب سے افضل کپڑا سفید ہے. اس میں گندگی کھپتی نہیں ہے. اب یہ کالا اور گہلے کلر کا جو کپڑا ہوتا ہے اس میں گندا بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا نا. اور دھیرے دھیرے طبیعت میں وہ بات آ جاتی ہے کہ آدمی گندگی کو قبول کرنا مزاج بنا لیتا ہے. اور سفید کپڑا ایسا ہے کہ اگر اس پہ کچھ لگا تو آدمی اگر دھیان نہیں دے گا تو لوگ دھیان دلانے لگتے نا، مطلب کچھ لگا ہے مفتی صاحب، نہیں تو کچھ لوگ بہت قریبی ہوتے ہیں تو وہاں کر ایسے کھرچنے لگ جاتے ہیں. کہا ہے بولے کچھ لگا ہے. تو آدمی کا مزاج بن جاتا ہے کہ اس کو گندگی برداشت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفید کپڑا پہنتے تھے. کبھی کبھی آپ نے رنگین چادر بھی استعمال کی ہے لیکن آپ کی عادت شریفہ سفید کپڑا پہننے کی تھی. اسی لیے کسی کے انتقال کے بعد کفن کیسا دیا جاتا ہے؟ سفید. دل کو برے خیالات سے کس طرح پاک کیا جائے؟ آدمی جتنا اللہ کا ذکر کرے گا دل اتنا پاک ہوگا. اور 24 گھنٹے میں کسی ایک وقت 25 مرتبہ قل ہو اللہ کی پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ، یعنی ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کیے جائے تو انشاءاللہ خیالات پاکیزہ ہو جائیں گے. شادی میں ہلدی لگانا، جوتا چرائی، سلام کرائی، منہ دکھائی، منگنی، ان سب رسموں کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ ان چیزوں کی ضرورت نہیں. نکاح کے لیے صرف ایجاب اور قبول. نیا کپڑا ضروری نہیں ہے، ہلدی ضروری نہیں ہے، جوتا چرائی، سلام کرائی، منگنی انگنی، اس سب چیزوں کی ضرورت نہیں.